إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن ظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موئد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات محترم سامعین و سامعات، تمام تعریفیں اللہ ذوالجلال کے لیے جس نے ہمیں سورہ کہف کے 14ویں خطبے کو سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے آنے کی وجہ سے ہمیں قرآن سے نسبت ہوئی اور اللہ کی معرفت نصیب ہوئی۔ میرے بھائیوں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ رسولوں کی آمد اور ان کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ وہ بتانے کے بعد یہ بھی واضح کیا کہ جو کافر لوگ ہیں وہ باطل دلیلوں کو لا کے حق کو دبانا چاہتے ہیں، جھوٹ لا کے باطل کو دبانا چاہتے ہیں، اور پھر بتایا کہ ظالم کون ہے، کون کون سے لوگ ظالم ہیں، اور پھر بتا دیا، واضح کر دیا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے ذکر کو بھول گئے، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے سامنے حق کو بیان کریں گے تو ان کا دل حق کو قبول کبھی نہیں کرے گا۔ اور پھر آگے ایک مزید واضح بیان کر دیا کہ یہ لوگ دعوے کرتے ہیں، حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان پر اپنے عذاب کو نازل نہیں فرمایا، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ مہلت دیتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو جس طرح کی یہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ فعال سر انجام دیتے ہیں، تقاضا تو یہی تھا کہ فوراً عذاب آ جاتا، لیکن اللہ مہلت دیتے ہیں، اور جب اللہ کی مقررہ وقت آ جاتا ہے سزا کا تو اس وقت کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، آمد کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسولوں کو ہم نے بھیجا۔ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں تبشیر کے لیے، انذار کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے۔ ہم نبیوں کو اور رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ جو لوگ رحمان کے رستے کے راہی ہیں وہ خوشخبریاں سن لیں، ان کو جنت کی خوشخبری، اللہ کی رضامندی کی خوشخبری، انہیں اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا فضل تیار کیا ہے، بہت بڑا عظیم اجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ آیات کا مذاق کریں
جو لوگ میرے نبی کی احکامات کا مذاق کریں، جو لوگ قرآن کا مذاق کریں، جو لوگ اسلام کا مذاق کریں، انہیں واضح طور پر بلملا یہ بتا دیا جائے کہ اگر دنیا کے اندر تم نے قرآن پر عمل نہ کیا، ان آیات سے تم نے جو ہے وہ اعراض کیا اور ان آیات کو تم نے بھلا دیا، تو پھر جہنم کی وادیوں میں داخلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت انبیاء کی بعثت کا مقصد یوں بیان فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے، اور جناب آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر کی نور ہدایت کی جو شعائیں ہیں، جب وہ صحابہ پر پڑیں تو اللہ نے انہیں عظمتیں دی، رفتیں دی، اور اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ شعائیں جب صحابہ پہ پڑیں تو حالانکہ ارض و سما فرمانے لگے کہ میں ان صحابہ سے راضی اور یہ صحابہ مجھ سے راضی ہیں، اور فرمایا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں، اولئکم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا کہ یہ سچے اور پکے مومنین ہیں۔ تو میں یہاں یہ بات اگر کہوں تو بیجا نہیں ہوگی کہ جب میرے پیغمبر کی نور ہدایت کی شعائیں ابو بکر پر پڑیں تو وہ صدیق اکبر بنا، عمر پر پڑیں تو وہ فاروق اعظم بنا، اور جب عثمان پر پڑیں تو وہ ذی النورین پر بنا، جسے میرے نبی نے فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں یکی بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا، اس لیے کہ تجھ سے بہتر داماد نہیں اور مجھ سے بہتر خسر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب نور ہدایت کی شعائیں بلال حبشی پر پڑیں تو اللہ نے اتنا مرتبہ اور مقام دیا کہ چلتا تو مکہ کی گلیوں میں ہے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اتنی عظمت۔ جب یہ سراج منیرہ، یہ روشن چراغ کی شعائیں جب پڑھی تو اللہ نے انہیں ایسی ہدایت دی، وہ جو بیرارضی کا شکار تھے، وہ جو جنگل بیابان میں بھٹکے پھرے جا رہے تھے، جب نور ہدایت کی شعائیں پڑھی تو قیامت کی صبح تک لوگوں کے لیے رہبر و رہنما اللہ نے انہیں بنا دیا۔ تو فرمایا کہ مبشرین و منذرین، تبشیر کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے اور انذار کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ پھر آگے فرمایا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ یہ کافر لوگ باطل دلیلیں لے کے آتے ہیں، اور لے کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، حق کو مٹانا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ انہوں نے میری آیات کو مذاق بنایا، اور جس چیز سے انہیں ڈرایا گیا اس کا انہوں نے مذاق اڑایا، اس سے جو ہے وہ مذاق بنا دیا۔ مختصراً قرآن کی سیر آپ کو کرواؤں، آپ کو باور کرواؤں، ہر نبی کے ساتھ مجادلہ کرنے والے، لڑائی کرنے والے، جھگڑے کرنے والے لوگ موجود تھے۔ اگر ہم ان کا تذکرہ شروع کر دیں تو کئی نشستیں چاہیے۔ مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر کسی نبی کو تکلیفیں پہنچی، سب سے زیادہ اگر کسی نبی کو تکالیف پہنچی ہیں، جھگڑے کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آئیے مختصراً آپ کو بتاؤں کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، دشمنان اسلام نے ہمارے نبی کو کس طرح ان کے ساتھ جھگڑا کیا
اور آپ کو کس طرح جھگڑے کا سامنا کرنا پڑا. میرے نبی کا بچپن، میرے نبی کا لڑکپن، میرے نبی کی جوانی، میرے نبی کا بڑھاپا، میرے نبی کا زندگی کا ایک ایک قدم کفار مکہ کے سامنے تھا، اہل مکہ کے سامنے تھا، اور ان کو پتا تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، قضاء حاجت کرتے ہیں اور اپنی ضروریات بشریہ کو پورا کرتے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں ایک مشن لے کے آیا ہوں توحید کا، رسالت کا، اور یہ میرا مشن ہے اور یہ قرآن مجھ پر نازل کیا گیا، تو وہ کیا کہنے لگے؟ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا وَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. ہدایت آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ نے ایک انسان کو بشر بنا دیا. اللہ نے در یتیم کو، جو یتیمی کی زندگی گزارنے والا، جو غریب اور مفلس ہے، اللہ نے رسالت کا تاج اس کے سر پر سجایا ہے. تو اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. ان کے اس اعتراض کا جواب اللہ نے یوں دیا کہ اگر زمین کے اندر اور زمین پر فرشتے پھرتے ہوتے، چلتے پھرتے اور آباد ہوتے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو ہم آسمان سے فرشتے ہی نازل کرتے. دنیا کے اندر بشر رہ رہے ہیں، انسان رہ رہے ہیں، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے اور دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ جس نسل کا بندہ ہو، جس جنس کا بندہ ہو، معاف کیجئے، جس جنس کا بندہ ہو، وہ جنس اس کا رہنما اور رہبر بنتا ہے. اور فرشتے انسانوں کے رہبر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اس لیے اگر وہ یہاں چلتے پھرتے اور آباد ہوتے تو ہم آسمان سے نوری مخلوق کو رسول بنا کے بھیجتے. پھر مزید آگے بڑھے، انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ آپ تو یتیم ہیں، آپ تو غریب ہیں، اور آپ تو مفلس ہیں، آپ کے پاس تو کئی دنوں کا کھانا موجود نہیں ہوتا. ایسا اللہ نے کیوں نہیں کیا کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان پر کوئی کیوں نازل نہیں کیا؟ قرآن نے ان کا یہ اعتراض بھی یوں بیان کیا کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ وَلَا رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. یہ قرآن مکہ اور طائف کی وادیوں کے درمیان بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، وہ جانتا ہے کہ رسالت کو ہم نے کہاں رکھنا ہے. رسالت کے لیے، منصب نبوت کے لیے کون سا آدمی موضوع ہے اور کون سا آدمی موضوع نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ فعال لما یرید ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے کرے. کوئی جرت نہیں رکھ سکتا کہ اس کے قانون کو تبدیل کرنے کی اور اس کے ارادے کو تبدیل کرنے کی. مزید آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ اگر اللہ نے اتنا مقدس یہ رتبہ اگر دینا تھا تو فرشتوں کو دے دیتے. اللہ نے بشر کو کیوں دیا؟ پھر اس سے ہٹ گئے امیری اور غریبی سے. پھر کہنے لگے کہ اللہ نے فرشتوں کو براہ راست کیوں نہیں دیا؟ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا. وَمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، ہم اس رسالت کا انکار کرنے والے ہیں. تو انہوں نے انکار کر دیا. مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت بڑی لسٹ رکھ دی مطالبات کی. جس آدمی نے حق کو ماننا نہیں ہوتا، جس آدمی نے اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کرنی ہوتی، تو وہ پھر مطالبات پر مطالبات کرتا ہے، وہ اعتراض در اعتراض کرتا ہے. آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر
یہ روش ہے کہ جب ہم کسی بات پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تو پھر ہم اعتراض کی بچھاڑ کر دیتے ہیں. جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلط ہیں اور اپنے باطل رویے کو چھپانے کے لیے ہم غلط دلیلوں کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب معاشرے میں ہم نے رہنا ہے اور معاشرے کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کیا جائے اور اللہ اس کے رسول کو ہم ناراض کر دیتے ہیں اور لوگ ناراض نہ ہوں اللہ اس کا رسول گو ناراض ہو جائے اور باطل دلیلوں کو لے کے ہم اپنے آپ کو جو ہے اپنے باطل دلیلوں کو لے کر اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو مزید آگے بڑھے مطالبات لے کے آئے. توجہ کیجئے قرآن نے مطالبات یوں ذکر کیے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ اور زمین سے آپ چشمہ جو ہے وہ جاری فرما دیں. اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے چشمے کو جاری نہیں کریں گے. پھر مزید آگے بڑھے اگر آپ کے پاس کھجوروں کا انگوروں کا باغ ہو آپ ان کے درمیان نہر جاری فرما دیں یا پھر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پہ آپ جو ہے وہ ڈال دیں. پھر فرمایا کہ یا تو ایسے کر دو یا آپ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ یا آپ ایسے کر دیں کہ اللہ کو ہمارے سامنے لے آئیں ملائکہ کو ہمارے سامنے لے آئیں. پھر مزید آگے بڑھے اور کہا کہ خوبصورت مزین گھر آپ کے پاس سونے کا ہو یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور اگر آپ آسمان پہ چڑھ جائیں وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ کہا کہ اگر آپ آسمان پر بھی چڑھ جائیں ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ایسی کتاب نہ لے کے آئیں ہمارے سامنے جسے ہم پڑھ سکیں. تو اللہ نے فرمایا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے میں تو ایک بشر ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. میں تو ایک مشن لے کے آیا ہوں. اگر تم اس پر عمل کرو گے تو جنت کے حقدار ٹھہراؤ گے اپنے آپ کو اور اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو بھی جہنم کی وادیوں میں داخلے کے لیے تیار ہو جاؤ. مزید یہ بھی کہنے لگے جھگڑا کرنے لگے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم مریں گے مر کے ہڈیاں ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اور پھر مزید یہ کہنے لگے کہ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. ان بسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا اول مرہ. فرمایا کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں عدم سے وجود دیا. جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو خدا نے تمہیں پیدا کیا. جس طرح تم کچھ نہیں تھے خدا نے تمہیں وجود دیا اسی طرح ان بسیدہ ہڈیوں سے اللہ تمہیں دوبارہ زندہ فرمائیں گے. تو بہرحال اگر ہم اس بات کو مزید آگے بڑھائیں تو جو ہے وہ بات لمبی ہو جائے گی. تو کفار مکہ نے انتہائی قسم کا جھگڑا کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہر بات پر اعتراض کرتے رہے. تو بہرحال قرآن نے یہی کہا کہ یہ لوگ باطل دلیلوں کو لے کے آتے ہیں اور ان کی وجہ یہ کیا ہوتی ہے مقصد کیا ہوتا ہے کہ حق کو دبانا. پھر آگے مزید فرمایا کہ اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہے جس کے سامنے اس کے رب کے احکامات کو بیان کیا جائے اور وہ اعراض کرے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ بھول جائے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے. فرمایا کہ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. فرمایا کہ اگر ان کے سامنے ہدایت کی جتنی بھی باتیں رکھ لی جائیں جتنے بھی طریقے اختیار کر لیے جائیں ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے کانوں میں گرانی ہے. اور فرمایا کہ اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے یہ کبھی بھی ہدایت کے رستے کو اختیار نہیں کریں گے کبھی نہیں کریں گے. ان کے دلوں پر کانوں پر
آنکھوں پر مور لگا دی گئی، یہ کبھی بھی اپنی آنکھوں سے ہدایت کے رستے کو نہیں دیکھ سکتے، اپنے عقل سے ہدایت کے رستے کا چناؤ نہیں کر سکیں گے۔ اور ظالم کون ہے؟ مختصر سن لیجئے، وہ آدمی جو اللہ کے احکامات کو نہ مانے، وہ ظالم جو نبی کے حکموں کا مذاق کرے، نبی کا مذاق کرے، نبی کے کردار و گفتار پر انگشت نمائی کرے، وہ آدمی ظالم ہے۔ جو آدمی نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے، حج نہ دے، وہ ظالم ہے۔ جو آدمی گواہی کو چھپائے، وہ آدمی ظالم ہے۔ جو آدمی اپنے رب پر بہتان بازی کرے، وہ ظالم ہے۔ اور جو آدمی جھوٹا دعویٰ کرے نبوت کا، وہ بھی ظالم ہے۔ وَمَنْ نَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے کہ اس میں اس کا ذکر کیا جائے، اور اس کی آبادی کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اس کی بربادی کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَمَنْ نَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ۔ اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہے جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس موجود تھی۔ اور مزید آگے فرمایا وَمَنْ نَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے۔ اور مزید فرمایا وَمَنْ نَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيْهِ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر بہتان باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی۔ اور وہ بھی آدمی ظالم ہے جو یہ کہے کہ میں عنقریب اس کتاب کی طرح کوئی کتاب جو ہے وہ نازل کرنے لگا ہوں، جس طرح کفار مکہ نے کہا تھا یہ تو اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ تو قرآن نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا کہ جن و انس اگلے پچھلے سارے جمع ہو جاؤ اور اس قرآن کی مثل ایک کتاب لے آؤ، ہرگز نہیں لا سکو گے اگر تم ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ۔ جب یہ چیلنج پورا نہ ہو سکا تو اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا 10 صورتیں لے آؤ۔ میں پورے قرآن کی بات نہیں کرتا ہوں، میں صرف 10 صورتوں کی بات کرتا ہوں۔ 10 صورتیں لے آؤ۔ جب یہ بھی چیلنج پورا نہ کیا فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، فرمایا کہ ایک صورت ہی لے آؤ اور اپنے معبودان باطلہ کو پکارو اور انہیں بلا لو اللہ کے سوا۔ تم کبھی بھی اس قرآن کے مثل، ایک قرآن کی مثل اور قرآن کی 10 صورتوں کی مثل اور ایک صورت کی مثل بھی تم قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں لا سکتے۔ اور پھر مزید آگے ایک بات فرمائی وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بڑا رحمت والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اس کی وسعت رحمت اور اس کی دریائے رحمتوں کی حد ہی نہیں ہے۔ اگر اس پر بات کی جائے بات پھر لمبی ہو جائے گی، اور امید کی ایک جھلک ایمان والوں کو تو ان کے ایمان کو بڑھاتی ہے۔ سن لیجئے بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک زانیہ عورت گزر رہی تھی اور اس نے ایک بھوکے پیاسے کتے کو دیکھا کہ وہ منہ مار رہا ہے، لیکن پانی جو ہے وہ سطح زمین سے کم ہے، جو سطح تھی جہاں وہ موجود تھا اس سے نیچے ہے۔ اس نے اپنا موزہ نکالا اور جناب موزے میں پانی ڈال کر کتے کو پلایا۔ اسی رات یا اس کی بعد میں جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ کسی کو خواب میں ملی تو فرمایا پوچھا کیا معاملہ کیا رب نے؟ فرمایا کہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے بھی بخشش فرما دی ہے۔ تو اس کی تو رحمتوں کی وسعت ہی کوئی نہیں ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، فرمایا کہ اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ ایک حدیث ابھی ذہن میں آئی، اللہ نے ڈالی، جو کافی عرصہ نظر سے گزری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمتوں کے 100 حصے ہیں۔ فرمایا کہ 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ دنیا کے اندر اتارا ہے، جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے، بچہ ماں سے،
باپ بچوں سے، اور انسان آپس میں محبت کرتا ہے، جانور آپس میں محبت کرتے ہیں، اور یہ باقی 99 رحمتوں کے حصے یہ نچھاور کریں گے کل قیامت کے دن انسانیت پر، اللہ مومنوں پر، اللہ ایمان والوں پر اپنے جو بقیہ حصے ہیں قیامت کے دن اللہ جو ہے وہ اپنے مومنین پر، اپنے بندوں پر نچھاور کریں گے۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ جس طرح کہ تم حرکتیں کرتے ہو اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، اے کافروں، اگر جس طرح کہ تم حرکتیں کرتے ہو، اور ان حرکتوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ فوراً اللہ کا عذاب آ جائے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ڈیل دیتے ہیں، بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، جب اس کا وقت مقررہ وقت آ جائے گا سزا کا تو سڑکنے کی جگہ تمہیں نہیں ملے گی۔ اور پھر مزید آخری بات فرمائی، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، فرمایا کہ یہ وہ بستیاں ہیں کہ یہ ان لوگوں کی بستیاں ہیں، ان باشندوں کی بستیاں ہیں۔ قوم سمود کو ہم نے تباہ کیا، قوم عاد کو ہم نے تباہ کیا، قوم شعیب علیہ السلام کو ہم نے تباہ کیا۔ کیوں؟ انہوں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے اللہ کے احکامات سے اعراض کیا اور ہمارے احکامات کو بھلا دیا۔ فرمایا کہ ہم نے ان کی بستیوں کو جو ہے اکھاڑ پھینکا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے، اور جناب عذاب کی، ان کے عذاب کے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔ اور تم بھی سن لو، تم یہ نہ سمجھو تمہیں مہلت مل رہی ہے اور تم اس مہلت میں جو ہے وہ تکبر کیے جا رہے ہو۔ ایک وقت عذاب کا جو ہے وہ مقرر ہے، اور جب وہ عذاب کا وقت آ جائے گا تو تمہاری جو ہے وہ بربادی ہو جائے گی۔ اس کے اندر ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، یہ نہ ہم سمجھیں ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، ہم جس طرح چاہیں اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ بھائی ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے۔ اللہ ڈیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، کرتے جاؤ، نمازیں قضا کرتے جاؤ، حج نہ کرو کوئی بات نہیں ہے، زکاتیں نہ دو کوئی بات نہیں ہے، جو مرضی کرو۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے اس وقت انسان چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ جب پکڑنے چھوڑتے نہیں۔ اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور اگلی آیات کے اندر قصہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بیان ہوتا ہے، جو اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے سورت کے اندر، جن کے رہی تو جو اگلے ہفتہ کو اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔